السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ سوشیولوجی کی اس سیریز میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، میجر تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز آف سوشیولوجی، یعنی سوشیولوجی کی اوریجن کے بارے یا اس کی ایگزسٹنس کے بارے یا اس کے ورک کرنے کے بارے، مکمل سوشیولوجی جو ہے اس کے بارے میں جو بڑے بڑے سوشیولوجسٹ ہیں ان کا کیا کہنا ہے، انہوں نے کیا نظریات قائم کیے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھیوریز دی ہیں۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت زیادہ مرتبہ پیپرز میں یہ کویسچن ریپیٹ ہوتا ہے، تو آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس سٹارٹ۔ اچھا، تو آگے جانے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پرسپیکٹیو کس سے کہتے ہیں، تبھی ہمیں اگلی باتوں کی بھی سمجھ آئے گی نا۔ تو پرسپیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کو دیکھنے کا جو آپ کا انداز ہے، آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کس زاویہ نگاہ سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ ہی پرسپیکٹیو کہلائے گا۔ اب اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ پرسپیکٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بازار میں جاتے ہیں، 5 قسم کے لوگ وہاں پہ ملتے ہیں۔ ایک سب سے پہلا سویپر، یعنی گلی کو صاف کرنے والا، اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جو بھی اس بازار کی گلی کے اندر مجھے کوڑا کرکٹ ملے گا اس نے وہ اٹھانا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایک بندہ ہے، وہ دکاندار ہے، شاپ کیپر ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کو بیچنا، لوگوں کو قائل کرنا۔ اب اس کی ساری توجہ اسی بات پر رہے گی کہ میں نے اپنی چیز کو بہتر طریقے سے اچھے داموں میں کیسے فروخت کرنا ہے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ ایک بندہ ہے، وہ چیز کو خریدنے گیا ہے۔ اب وہ پورے بازار میں ہر طرف نگاہیں دوڑا رہا ہے، جو اس کی مطلوبہ چیز ہے، جو اس کی وانٹیڈ تھنگ ہے، جو اس کو چاہیے، اب وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب اس کا سارا فوکس اسی بات پر رہے گا کہ جو چیز میں نے خریدنی ہے وہ مجھے کہاں ملے گی۔ 3۔ چوتھے نمبر پہ ایک پاکٹ پکر ملتا ہے، یعنی جیب کتر جس کو کہتے ہیں، جیب کترا، وہ ہمیں ملتا ہے۔ اب اس کا اس سارے بازار میں سارا ٹائم گزارنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کی پاکٹس کو کاٹ سکے، لوگوں کی جیب کتر سکے، یعنی چوری کر سکے۔ اور 5ویں نمبر پہ ایک بندہ ہے، وہ ہے پولیس مین۔ پولیس مین کا سارا فوکس اسی بات پہ ہے کہ اس بازار کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر سوشل بیلنس کیسے مینٹین رکھنا ہے، برے لوگوں کو پکڑنا ہے۔ یہاں پہ برے لوگوں سے مراد یعنی وہ چور ہے۔ اب دیکھیں 5 قسم کے لوگ ہیں ایک ہی بازار میں، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی وقت میں 5 قسم کے لوگ ہیں۔ اب ان 5 کے ایک جگہ پہ ہونے کا پوائنٹ آف ویو الگ الگ ہے، ہر ایک کا دیکھنے کا، سوچنے کا بالکل انداز ہی الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کا مقصد ہی اور ہے۔ جب مقصد تبدیل ہوا تو بندے کا پوائنٹ آف ویو بھی تبدیل ہو گیا۔ تو سوشیولوجی کے پرسپیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ سوشیولوجی کو دیکھنا، اس کو جانچنا کہ اس کی ابتدا کب ہوئی، کہاں سے ہوئی، کیسی ہوئی، اس کے بارے جو مختلف نظریات ہیں ان کو کہتے ہیں میجر تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز۔ میجر سے مراد بڑے بڑے جو مشہور ہیں، تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز یعنی جو لوگوں نے تھیوریاں دی ہیں، جو بڑے بڑے سوشیولوجسٹ نے، کسی عام میرے جیسے بندے نے نہیں بلکہ کسی مشہور سوشیولوجسٹ نے دی ہے۔ تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو کلیئر ہے کہ پرسپیکٹیو کس سے کہتے ہیں اور میجر تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز آف سوشیولوجی سے کیا مراد ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے پرسپیکٹیوز کی طرف۔ سب سے پہلی ہے ایوولوشنری پرسپیکٹیو، بہت ہی ارلیسٹ تھیوری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایوولوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایوولوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بننے سے لے کر جب وہ چیز بنتی ہے، جب وہ چیز سب سے پہلے کسی فارم میں آتی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اس کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ ایوولوشن کہلاتی ہے، یعنی اس کا ارتقاء، کسی بھی چیز کا ارتقاء ہونا۔ اور سوشیولوجیکل ایوولوشنری پرسپیکٹیو سے مراد یہ ہے کہ ایک سوسائٹی، کوئی بھی سوسائٹی لے لیں، جب یہ پہلے شروع میں وجود میں آئی تھی تو اس وقت سے لے کر اب تک
یہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں، جس طرح پہلے دن تھی آج اس طرح موجود نہیں ہے۔ یہ ہر چیز کی مثال لی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی چیز جس طرح پہلے دن ہوتی ہے اس طرح بعد میں نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب آج جس پوزیشن میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیا پہلے دن موبائل بنتے ہی اسی فارم میں تھا؟ جس دن پہلا موبائل بنا تھا اس دن سے لے کر اب تک جو ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائلز کے اندر کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں، یہ سارے کو اسٹڈی کرنا ایوولوشن کہلاتا ہے، ایوولوشنری اسٹڈی۔ تو سوشیولوجیکل ایوولوشنری پرسپیکٹیو کیا ہوا کہ جس طرح سوسائٹی پہلے دن بنی تھی اس دن سے لے کر اب تک اس کے اندر جتنے لوگ آتے گئے ہیں، لوگوں کے آنے کے ساتھ، مختلف لوگوں کے آنے ساتھ سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی گئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو اسٹڈی کرنا کہ یہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے، یہ چینجنگ کیسے آ رہی ہے، یہ اسٹڈی کرنا سوشیولوجیکل ایوولوشنری پرسپیکٹیو کہلاتا ہے۔ مثلا آج کل ایک بڑی ریسرچ گردش کر رہی ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے، جو 15، 20، 25، 30 سال کے یا اس عمر کے ینگ جنریشن لوگ ہیں، وہ آفاتی چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں۔ جتنی بھی جنگلی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر سانپ ہے، گیدڑ ہے، شیر ہے، جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اس طرح سے ڈرتے ہیں۔ کس کی بنسبت؟ بچوں کی بنسبت۔ آج اگر آپ ایک 3 سال کے 4 سال کے بچے کو کھڑا کریں اور ایک 20 سال کے یا 25 سال کے ایک بندے کو کھڑا کریں، سامنے سے ایک سانپ گزرا ہوگا تو سب سے پہلے جو بڑا بندہ ہے وہ ڈرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بڑے بندے کو پتہ ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ خطرناک چیز ہے، یہ جان لیوا چیز ہے، میں نے اس سے ڈرنا ہے۔ اور جو بچہ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سانپ چیز کیا ہے، وہ جس طرح باقی چیزوں کو دیکھ رہا ہے ویسے ہی وہ سانپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوگا، اس کی عمر میں آئے گا، تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سانپ ڈرنے والی چیز ہے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس بچے کے اس چھوٹی عمر سے لے کر بڑے ہونے تک اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، یہ اس کی ایوولوشن ہوئی ہے۔ اسی طرح سوشیولوجیکل ایوولوشنری تھیوری یہ ہے کہ جس طرح سوسائٹی پہلے دن بنی تھی اس دن سے لے کر اب تک اس میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں، جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو سمپل سے کمپلیکس فارم میں سوسائٹی آئی ہے، یہ کیسے آئی ہے، اس کو اسٹڈی کرنا، یہ کہلاتا ہے ایوولوشنری پرسپیکٹیو۔ یہ ایوولوشنری تھیوری جو ہے یہ فادر آف سوشیولوجی یعنی اگست کامٹے اور ہربرٹ اسپینسر، ان دونوں نے اس پر زیادہ کام کیا ہے، اور وہ اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ہیومن سوسائٹی اوریجنیٹس اینڈ ہاؤ گرو اوور اے ٹائم، یعنی انسانی معاشرہ کس طرح وجود میں آتا ہے اور کس طرح یہ ترقی کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر کس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کس طرح اس کا ارتقاء ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اسٹڈی کرنا، اس پر فوکس کرنا، یہ ایوولوشنری پرسپیکٹیو ہے۔ یہ ہربرٹ اسپینسر اور اگست کامٹے نے بہت زیادہ اس پر فوکس کیا اور یہ انہی کی تھیوری ہے۔ اس کے بعد ہے فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو، بڑا ہی آسان سا ہے، 2 چیزیں ذہن میں رکھیں اس کے بارے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی چیزیں سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہیں، جو چیزیں اس کو بینیفٹ دے رہی ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، وہ سوسائٹی کے اندر زندہ رہتی ہیں اور زندہ رہیں گی، اور جو چیزیں اس کو فائدہ نہیں دے رہی، جو نقصان دے رہی ہیں، تو وہ چیزیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں یا جلد ہی ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے نا کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو جو چیزیں اچھی ہیں سوسائٹی کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے جو چیزیں اچھی ہیں، سوسائٹی ان کو پک کرتی ہے، ان کو لے لیتی ہے، اور جو بری چیزیں ہیں وہ جلد ہی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کے اندر سوسائٹی کو ہیومن باڈی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح ایک انسان کی باڈی ہے، انسان کا پورا جسم ہے، اس کے کتنے اعضاء ہیں، اس کے کتنے زیادہ اعضاء ہیں، مثال کے طور پر آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سارے مل کر کام کرتے ہیں، سارے اپنے اپنے لمٹ میں رہ کر کام کرتے ہیں، تو ہماری باڈی اچھے طریقے سے چلتی ہے۔ جب ان ساروں میں سے کوئی ایک بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا، کوئی اپنا فائدہ نہیں دے گا، تو سارا جسم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اندر جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے جتنے بھی ادارے ہیں، اسکول، کالجز، ہاسپٹلز، جتنے بھی ادارے ہیں، ان تمام اداروں کا مل کر یکجا ہو کر کام کرنا،
یہی سوسائٹی کو فائدہ دیتا ہے۔ جس طرح ایک انسان کے سارے اعضاء اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور مثال کے طور پہ ہمارا دل ہے، جب اس کی یہ بلڈ کو سرکولیٹ کر رہا ہو تو ہم زندہ رہتے ہیں، جب یہ بلڈ کو سرکولیٹ کرنا چھوڑ دے گا تو ہم مر جائیں گے۔ اسی طرح جس طرح ایک سوسائٹی کے اندر سارے انسٹیٹیوشنز مل کر اکٹھے کام کر رہے ہوں گے تو وہ سوسائٹی کو فائدہ دے رہے ہوں گے نا، اور جب ان میں سے کوئی بھی انسٹیٹیوشن اپنا فرض نبھانا چھوڑ دے گا، اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا، تو سوسائٹی کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اور سوسائٹی اس کو جلد سے جلد اپنے سے دور کرے گی۔ تو فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں سوسائٹی کو فائدہ دیتی ہیں سوسائٹی ان کو پک کرتی ہے، ان کو رکھ لیتی ہے، اور جو چیزیں بری ہیں جو فائدہ نہیں دیتی، نقصان دیتی ہیں، سوسائٹی ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس تھیوری کو ہربرٹ اسپینسر اور ایمیل ڈارخیم نے دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی بات ہے کہ جس طرح انسٹیٹیوشنز ہیں سارے مل کر آپس میں ایک سوسائٹی کے لیے کام کریں گے تو تب ہی وہ سوسائٹی اچھی طریقے سے چل پائے گی۔ آگے ہے کنفلکٹ پرسپیکٹیو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ ہے، کمپٹیشن چل رہا ہے۔ کمپٹیشن اس چیز میں ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کوئی عہدہ ہو، چاہے وہ پاور ہو، اقتدار ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں ایک انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ ایک سوسائٹی کے اندر آپ کوئی بھی سوسائٹی لے لیجئے، ہر بندہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سب کے درمیان سیٹسفیکشن نہیں ہے، ان کے درمیان کانفلکٹ ہے، ایک جھگڑا ہے، ایک تنازع سا ہے۔ اور اس کا دوسرا کنفلکٹ پرسپیکٹیو کا نظریہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہیں حکمرانی کرنے والے اور ایک ہیں ان کی خدمت کرنے والے، یعنی جن پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ ایک رولنگ کلاس ہے اور ایک سرونٹ کلاس ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر لیبرز ہیں، یہ سارے سرونٹ ہیں، اور ان کا جو مالک ہے، جو ان کا حکمران ہے، وہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اب دیکھیں پوری فیکٹری، اس کا جتنا بھی منافع ہے، اس کا جتنی بھی آمدن ہے، وہ ساری کی ساری اس بات پر بیس کرتی ہے کہ فیکٹری کتنا اچھا کام کرتی ہے۔ اب فیکٹری کے اندر کام کس نے کرنا ہے؟ لیبرز نہیں کرنا ہے نا، مینیجر نے خود آ کے ان کے ساتھ تھوڑی نہ لگنا ہے۔ اب سارے کا سارا کام، ساری محنت وہ لیبرز کریں، لیکن جب آمدن کی باری آئے، جب پیسوں کی باری آئے، تو سب سے زیادہ مینیجر کو ملتے ہیں اور سب سے تھوڑے لیبرز کو ملتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو امیر بندہ ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے آئے دن، اور غریب بندہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو کنفلکٹ پرسپیکٹیو کا ایک نظریہ یہ بھی ہے، اس کی ایک شاخ یہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے درمیان ریس لگی ہوئی ہے، ہر بندہ دوسرے بندے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، زندگی کے ہر عمل میں ہر میدان میں دوسرے بندے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہے انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو۔ بہت ہی آسان ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر انڈیویجولی ہر بندے پر غور کرنا کہ ایک انسان معاشرے میں جا کر کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے چلتا پھرتا، لوگوں سے بات کرتا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا اس کا انداز کیا ہے، انفرادی طور پر ہر بندے کے بیہیویئرز کو چیک کرنا، یہ انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا مائکرو لیول، اور ایک ہوتا ہے میکرو لیول۔ مائکرو لیول ہوتا ہے چھوٹا لیول، بالکل نچلی سطح پر جا کر چیز کو جانچنا، اور میکرو لیول ہوتا ہے بڑی سطح پر کسی چیز کو جانچنا۔ تو انڈیویجولی انسان کے بیہیویئر کو دیکھنا مائکرو لیول میں آتا ہے کہ کیسے ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، چیزوں کے بارے میں کیسے سوچتا ہے، اور کیسے اپنی اس سوچ کو عمل میں لاتا ہے۔ تو یہ انٹریکشنسٹ پرسپیکٹیو میں آتا ہے۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی سوشیولوجی کے بارے میں، بہت ہی فیمس پرسپیکٹیوز کے بارے میں، کہ کون کون سے ایسے نظریات ہیں جو کہ بڑے مختلف سوشیولوجسٹ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو آج ہم نے کور کیا۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔